کہ ہر روز صبح اٹھ کے نفع مند علم کی دعا کرو. صبح کی نماز کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما، پہلی دعا علما، یا اللہ نفع مند علم دے، اکیلا علم نہیں چاہیے، نفع مند علم چاہیے. ورزقا طیب، یا اللہ رزق دے لیکن ایسے نہیں، پاکیزہ رزق دے. وعملا متقبلا، یا اللہ عمل کی توفیق دے، ایسے ٹکرے نہ مارتے پھرے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. عمل وہ کروا جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا جائے. اس قدر یہ پیاری دعا ہے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. پوری دنیا کو اللہ کے رسول نے اس میں گھیر دیا ہے. جس کو نفع مند علم مل گیا، پاکیزہ رزق مل گیا، عمل قبول ہو گیا، کوئی چیز رہ گئی ہے؟ ساری دنیا اس میں آ گئی. اللہ یہ تینوں چیزیں ہر ایک کو نصیب. اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ تین ایسے مبارک عمل ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے. چوتھا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے، وہ عمل ہے وقت پر نماز پڑھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا گیا؟ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاة علی وقتها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. صحابی نے پھر سوال کیا پھر کون سا؟ تو فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. صحابی نے پھر سوال کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا. الصلاة علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا. نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا ایک مہم رکن ہے، بلکہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ نماز تمام ارکان سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید کو قبول کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کے بعد، اللہ رب العزت کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ماننے کے بعد نماز سے بڑھ کے کوئی رکن نہیں ہے. کیونکہ زکوٰۃ اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، اور پھر اس پہ سال گزر جائے تب زکوٰۃ ہوگی. اگر ایک انسان کے پاس مال ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ اگرچہ رکن ہے لیکن اس کی حد تک ساقط ہو جائے گا. روزہ اگرچہ اسلام کا رکن ہے لیکن ایک انسان بوڑھا ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ نبھا سکے، تو اس شخص کے حق میں روزہ ساقط ہو جائے گا. حج اگرچہ ارکان اسلام میں سے ایک مہم رکن ہے لیکن حج فرض اس پہ ہوتا ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہو اور مالی طاقت ہو، لیکن نماز کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے، صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں اور جنگ میں بھی نماز پڑھی ہے، بلکہ صحابہ کو پڑھائی. اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جو 30 سال تک بیمار رہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پائلز کی بیماری میں 30 سال اس انسان نے گزارے، اور حدیث کے 3 الفاظ ہیں لا شکا ولا بکا ولا تزمع. 30 سال میں نہ تو یہ کسی کے سامنے روئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے شکوہ شکایت کی ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کا شکوہ کیا ہے اور نہ ہی واویلا کیا. اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 30 سال اس بیماری کے بدولت ان کو عطا کیا. جب وہ سحری کے وقت تہجد پڑھا کرتے تھے تو فرشتے ان کے ساتھ مسافر کیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا صلی قائما، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر تم بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تم
کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَأَوْمِ إِيمَاءً، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو تم جس حالت میں ہو تم اشارے سے نماز پڑھ لو گے، اجر تمہیں پورا ہی ملے گا، چھوڑنے کی کسی صورت رخصت اجازت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وقت پہ نماز پڑھنا، اور نماز ارکان اسلام میں سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا، اور فرض نماز تم نے نہیں چھوڑنا۔ نماز انسان کے لیے ایمان کے تحقق کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر کتابوں کو کھولتے ہیں تو کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک ہے سستی کرنا، ایک ہے نماز پڑھتا بھی نہیں اور کہتا ہے نماز کی ضرورت بھی نہیں، معاند بھی ہے، منکر بھی ہے، اور کہتا ہے نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو وہ رو رلا کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ ایسا انسان بغیر توبہ کے اگر چلا جاتا ہے نا تو کتابیں اس کے بارے میں 5 باتیں لکھتی ہیں۔ لا یغسل، اس کا غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ولا یکفن، یہ کفن کا مستحق نہیں، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ولا یدعا له بالمغفرہ، اور اس کی بخشش کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ولا يدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے بر وقت جماعت کے ساتھ، 2 انعام ملتے ہیں، ایک تو منافق نہیں ہوگا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی تربیت کتنی خوبصورت کی کہ ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی تھی میری نماز نہ رہ جائے، اور یہی تربیت تابعین کی ہوئی اور سلف صالحین کی ہوئی۔ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے چند عذر پیش کیے کہ ان کو اجازت ملے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیں، بر وقت مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں 3 اعذار کا تذکرہ ہے، 3 عذر پیش کیے گئے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نبینہ انسان ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے گھر سے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، نبینہ ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قَالَ وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے ہو؟ قَالَ نَعَمْ، اذان تو سنتا ہوں، کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے ان بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، اگر میں رات کی تاریکی میں نکلوں الجھ جاؤں کسی درخت کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ نے وہی سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں، کہا مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ایک تیسری روایت میں 5واں عذر ہے ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر جانور بھی ہیں اور درندے بھی رہتے ہیں، میں نبینہ انسان ہوں، اگر میں نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر لے، کوئی درندہ اپنا شوق پورا کر لے تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کہا یہ بتاؤ اذان سنتے ہو؟ کہا جی ہاں، کہا پھر مسجد میں آؤ۔ چھٹا عذر لے کے چوتھی روایت کے الفاظ ہے، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قد ذهب بصری وجبر سنی ورق عظمی،
میری آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، نابینا ہو چکا ہوں، بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، یہ بتاؤ کہ تمہارے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف؟ قال نعم، یہ آواز تو پہنچتی ہے۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تغفروا ذمۃ اللہ، اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ اور اللہ کیسے ضمانت نہ دیں ایسے انسان کی جو متقی ہے؟ خود قرآن مجید نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ یہ قرآن مجید نوشتہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جو متقی لوگ ہیں۔ اور متقین کی صفات کیا ہے؟ اس آیت کے اندر 3 صفات بیان ہوئی ہیں، جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، اور پھر وہ اس ایمان کی دلیل کیسے دیتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو حکم دیا تھا کہ صبح اور عشاء کی نماز کا خیال کیا کرو، اسی لیے تو بتایا تھا کہ صبح اور عشاء کی نماز میں عموماً لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ منافق کی نشانی بیان کی گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ کیسے ہی وہ کمال کے لوگ تھے، سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے لوگوں 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ وہ اعمش کیسا انسان تھا جو کہا کرتے تھے 70 سال ہو گئے آج تک میری نماز میں تکبیر اولا فوت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو یہ چوتھا عمل بیان کیا، اگر آپ نماز کو وقت پہ پڑھ لیں تو آپ کے تمام کام میں روشنی آ جائے گی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنرز کی میٹنگ کرتے تو پہلے حالات نہیں پوچھتے تھے، سب سے پہلی بات یہ کہتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز کا ہے۔ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دینه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع، جس نے نماز کو میں سب سے زیادہ، نماز میرے نزدیک سب سے مہم کام ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی اور اسے بر وقت ادا کیا، اس نے صرف نماز کی حفاظت نہیں کی، پورے دین کی حفاظت کر لی۔ اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دنیا کے کسی کام میں بھی اچھا عمل پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے الصلاۃ علی وقتها، اس عمل کے بارے میں انسان کو سوچ بنانی چاہیے، پلاننگ کرنا چاہیے، اور خصوصاً آج کل کے اس پرفتن دور میں رات کو لیٹ سونا، پرواہ نہ کرنا، صبح کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، ظہر کے بعد سو جانا، عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ صحیح بخاری کی روایت، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، صبح کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور عصر کے وقت بھی، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو پتا ہے، اللہ رب العزت نے ہی ان کو بھجوایا ہے، اور پوچھتے ہیں اللہ رب العزت من این اقبل، تم کہاں سے آئے ہو اور کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم چھوڑ کے آئے ہیں تو تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز، تو گنتی کے 4 ہی تو کلمات تھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جو ہی آگ میں پھینکا، اور خود نہیں انہوں نے پھینکا، منجنیق میں ڈال کے، کیونکہ آگ اتنی سخت تھی قریب کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔
اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال اپنے پیغمبر کو دکھا دیا. ہاتھ بھی بندھے تھے، پاؤں بھی بندھے تھے. جن رسیوں کے ساتھ ہاتھ پاؤں بندھے تھے، سوائے ان رسیوں کے باقی ساری آنکھ نظر ہی نہیں آئی. اللہ نے گلزار بنا دی. کیوں گلزار بنایا؟ کیونکہ آپ کس نے بنائی ہے؟ وہ ساری مخلوق تو اللہ کی ہے. اس سے جب تعلق مضبوط ہوگا، مخلوق کی طاقت کیا ہے کہ آپ کو وہ پریشان کرے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا آگ کو ٹھنڈی ہو جاؤ، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہیں میرے پیغمبر کو سردی بھی نہ لگ جائے. باپ دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑی سی جو چنگاری تھی اس سے رسیاں ہاتھ کی بھی جل کے کھل گئیں اور پاؤں کی بھی. تو باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا. کیا کلمات پڑھے تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح لائن بنا کے کھڑے ہیں لوگ باہر، کیا کرنے کے لیے کہ آج نکلنے نہیں دینا، بس آج یہ کام ختم ہی کر دینا ہے. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ کے رسول نے کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہی دروازہ، وہی گھر، وہی لوگ، ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں کہ آج بس کام تمام کر دینا ہے. پاس ہی گزرے ہیں، اللہ نے اندھا کر دیا، دیکھ نہیں سکے. جب تک میرا اور آپ کا یقین نہیں ہوگا کہ رب سے تعلق جب قائم ہو جاتا ہے تو دنیا جہان کی مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور رب سے تعلق کو اللہ کے ذکر کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ سے درود پڑھا کریں. کہتے ہیں بس مولویوں کو تو کام کو نہیں ہے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی اس دن یہی کام کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود پڑھو. فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة. کیونکہ جمعے کے دن مجھ پہ میری امت کے درود پیش کیے جاتے ہیں. فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب ہو. کتنی خوش نصیبی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں نا، جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تو درود کے نعوذ باللہ منکر ہیں. منکر نہیں کہتے، منکر کہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ منکر اور منکر میں بھی کیا فرق ہے. جبکہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی نہیں. کوئی پوچھے تو صحیح نا ہم سے کہ ہمارا موقف کیا ہے. خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے. ہم تو نہیں ایسا کہتے. ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علی او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ. جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا. صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی. بخیل تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے
جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ صاد، بخیل ہے۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کیسے؟ خوش بختی ہے۔ تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صلعم نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حتی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں۔ عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے۔ پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالی جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے۔ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہیں؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے اللہ ذو جلال کے ذکر کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذو جلال اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذو جلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہیں عربی زبان، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذو جلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول ہے۔ وہاں درود مانا نہیں ہوگا۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں ہوگا۔ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل، جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے،
اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں، لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا، بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کرو، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں گے۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلوف کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں، میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل، فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہوگا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آج جو گزشتہ 10